اور میں دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ پیشن پروفیشن ایک ہونے والے کو اللہ تعالیٰ ایک اور چیز گفٹ کرتا ہے، اس کی عمر پتہ نہیں لگتی، کیونکہ وہ اپنے کام کو اتنی انرجی کے ساتھ اتنی خوشی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ غالب کی آپ نے شعر پڑھے ہوں گے، غالب کے کبھی جا کے خط پڑھیے، غالب اپنے خطوں میں لکھتا ہے دنیا کا خوش بخت وہ ہے جس کا ذریعہ معاش اور شوق ایک ہے، ذریعہ معاش اور شوق ایک ہے۔ اگلا جملہ لکھتا ہے کام تھکاتے ہیں لیکن عشق نہیں تھکاتا۔ اگر آپ کو اپنے کام سے عشق ہے تو پھر آپ نہیں تھکتے۔ حضور والا میں فیکٹر ڈھونڈے کہ وہ لوگ جو طویل عمر پاتے ہیں، 100 سال جیتے ہیں اور فنکشننگ جیتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ 70 سال جیے ہیں چلتے پھرتے اور 30 سال وہ بیڈ پہ رہے ہیں، وہ 100 سال جیتے ہیں فنکشننگ ایکٹیو جیتے ہیں۔ اس مووی میں کریکٹر ہے جو 1921 میں پیدا ہوتا ہے، 2022 میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، 101 سال، اور آخری سال بھی وہ گھڑ سواری جو اس کا پیشن تھا اس نے چھوڑا نہیں، 101 سال کی عمر پہ بھی گھڑ سواری کر رہا ہوتا۔ جب وہ 9 فیکٹرز انہوں نے ڈھونڈے تو انہیں پتہ لگا کہ دنیا کا ہر وہ شخص وہ صحت مند رہتا ہے، خوش رہتا ہے، فنکشننگ رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، جس کی گڈ لک یہ ہوتی ہے کہ اس کا کام اور اس کا شوق ایک ہے، پیشن اور پروفیشن ایک ہے۔ میں آپ سب سے عرض کرتا جاؤں، آپ میں سے کوئی MBBS ڈاکٹر بیٹھا ہوا یہاں پر جی؟ MBBS ڈاکٹر، ہماری پوری آڈینس میں کوئی MBBS، کسی نے فزیولوجی اینڈ اناٹمی آف فیس پڑھی ہو، جو ہمارے فیس پہ مسلز ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ کسی کو پتا ہو جی؟ فزیولوجی اینڈ اناٹمی آف فیس پتا ہو جی؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے جو فیس ہے ہمارا، یہ باڈی کا واحد پارٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ مسلز ہیں، اور ان کی تعداد ہے 21، اور سب سے زیادہ ایکسپریسو آپ کی باڈی میں زبان نہیں ہے ایکسپریشن کے لیے، سب سے طاقتور چیز وہ فیس ہے۔ اور جب آپ یہ بلو زونز کی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن کا پیشن پروفیشن ایک ہے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ میں صبح جب سے آیا ہوں، ابھی چند لمحے پہلے میں نے DG صاحب سے اور سیکرٹری صاحب سے عرض کیا ہے کہ ان سب کے چہروں کو کیا ہوا، مجھے کوئی مسکراتا چہرہ نظر نہیں آیا سر، یہ بلو زون والے نہیں ہیں سر۔ اور والا میں یہ عرض کرتا جاؤں، دنیا بھر میں اور بالخصوص ہمارے ریجن میں یہ ریسرچ موجود ہے، 70% ہمارے ریٹائر ہونے والے اگلے 5 سالوں میں انتقال فرما جاتے ہیں۔ اس پورے ریجن میں گورنمنٹ جاب کرنے والے ریٹائر ہوتے ہیں اگلے 5 سے 7 سالوں میں 70% کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کام کو پیشن سے نہیں کر رہے ہوتے، اس کام کو گلے سے، دکھ سے، ایک سٹریس سے کر رہے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کی میڈیکل ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہے وہ سب سے زیادہ دنیا میں منڈے کے روز ہوتا ہے، اور اس کا جو ٹائم ہے وہ آدھا گھنٹہ رہ گیا، 12 بجے تک جتنے ہونے ہو جاتے ہیں، ابھی 11:30 ہوئے۔ اور منڈے کے روز ہارٹ اٹیک ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب لوگ جن کو کام پسند نہیں ہے، جن کا کام پیشن نہیں ہے، جن کا کام جسٹ ایک جاب ہے، ذمہ داری ہے اور ایک برڈن ہے، اور اس کا رونا پٹنا وہ کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی صحت مند نہیں رہتے۔ پوری کی پوری بلو زون کی ریسرچ بتاتی ہے ہر وہ بندہ جو کام کو انجوائے کر رہا ہے اس کا امیون مضبوط ہوتا ہے، ہر وہ بندہ جو کام کو خوشی سے کر رہا ہے، مزے سے کر رہا ہے، اس کا امیون مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہر وہ بندہ جس کی زندگی کے ابتدائی ایام میں کچھ چیلنج آیا اور اس نے اس چیلنج کو فیس کیا۔ تو کمال یہ ہے، سیلف ہیلپ کی ساری سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے سامنے جب چیلنج کھڑا ہوتا ہے تو چیلنج کا قد ہم سے بڑا ہوتا ہے، لیکن جب ہم چیلنج سے گزر جاتے ہیں تو ہمارا قد چیلنج سے بڑا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ذرا مڑ کے دیکھیے، آپ کے زندگی میں آنے والے تمام چیلنجز نے، وہ پروفیشنل تھے، وہ پرسنل تھے، وہ میڈیکل تھے، وہ آئیڈینٹی کرائسس کے تھے، وہ مڈل ایج کرائسس کے تھے، وہ کسی بھی طرح کے تھے، آپ کے تمام طرح کے چیلنجز نے آپ کو بڑا کیا ہے یا چھوٹا کر دیا۔ میرے پیرو مرشد واصف علی واصف صاحب کا بڑا پیارا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں غم بھی ہے نا، جو غم بھی چھوٹے انسان کو کھا جاتا ہے اور بڑے انسان کو بنا جاتا ہے۔ تو ذرا مڑ کے دیکھیے گا کہ آپ کے اس جاب کے بھی جتنے چیلنج ہیں وہ آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں یا ایک قدم پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ ایک اور گزارش کرتا جاؤں آپ سے، میرا یہ خیال ہے کہ آپ سب جنگل لگانے جا رہے ہیں
اس جنگل لگانے سے سب سے پہلے کام کریں اپنے اندر ایک پودا لگائیں اور اس پودے کا نام رکھیں امید کا پودا. اگر آپ کو یقین نہیں ہے, اگر یہ باہر کی چینج سے زیادہ بڑی چینج وہ اپنے اندر کی چینج ہے, اگر وہ اپنے اندر کو چینج نہیں آتی, اگر یہ کنوکشن نہیں ہوتی, اگر یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں اندر کوئی ایسی تبدیلی کروں گا تو میرے باہر کی دنیا میں کوئی تبدیلی آئے گی. تو یہ جتنی میں نے ساری لسٹ پڑھی ہے, ہر ضلع کا فورسٹ آفیسر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ دنیا میں آئے ہیں تو فرق نہیں پڑے گا, دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جس کے آنے سے فرق پڑتا ہے اس کے جانے سے بھی فرق پڑتا ہے. میں آخری حصہ اپنی گفتگو کا کوٹ کروں گا. میڈم میں چند دن پہلے گیا, میری آپ سے پہلے ملاقات ہے, آج تک میں آپ کو نہیں ملا, لیکن یہ بالکل دل سے میں بات کہہ رہا ہوں. میرا چند دن پہلے وزٹ تھا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا. میں نے وہاں وزٹ کیا. میں پہلے بھی جاتا رہتا ہوں, جیلز میں جاتا رہتا ہوں, کسی بھی ایسی جگہ جاتا رہتا ہوں جہاں پر کوئی خیر کا کام ہو رہا ہے. میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ جتنا غیر معمولی کام آپ کر رہے ہیں اور جتنا زبردست ایک ایسا ادارہ جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, اور آپ نے جتنا وہاں پر ڈیلیور کیا ہے. مجھے وہاں پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے بتایا, آپ ایک بار زبردستی کلیپنگ میڈم کے لیے کر دیجیے پلیز. اچھا, یہ اس کلیپنگ سے بھی اندازہ لگا لیں یہ بلو زون نہیں ہے. یہ کلیپنگ سیکرٹری صاحب اتنی تھکی ہوئی ہے, مری ہوئی ہے, اتنا اچھا ہماری پوری قوم کو 2 بیماریاں پڑ گئی, پوری قوم کو 2 بیماریاں, ایک ڈنگ ٹپانے کی اور دوسری ایک کمال بیماری ہے ٹانگ کھینچنے کی. میں کسی زمانے میں میں سری لنکا میں ایک پروجیکٹ کر رہا تھا, اور یہ واقعہ میں نے ویڈیو میں بھی کوٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں اس پروجیکٹ میں جب بھی چھٹی آتی تھی میں کوئی شپ لیتا تھا اور میں نکل جاتا تھا, سمندر کی سیر کرتا تھا. ایک دن شپ والے نے مجھے بٹھایا تو اس نے مجھ سے پرمیشن مانگی, سر کہ آپ کا 1 گھنٹے کا پیڈ ہے, اس کا جو ٹور ہے, اف یو الاؤ تو 2 گھنٹے کا کر لیں, پیسے اتنے ہی. میں کہا وائی ناٹ. کہتا ہے بٹ از اے کنڈیشن. میں کہا وٹ از دی کنڈیشن. اس سے کہا کنڈیشن یہ میں نے جال لگانا ہے. میں کہا جال لگا لو, میری تو سیر ہے, 2 گھنٹے گزر جائیں گے. جال اس نے لگایا اور جب کھینچنا شروع کیا تو 2 ٹوکرے رکھ لیے. وہ مچھلی نکالتا تھا اور ڈکن کھولتا تھا, ٹوکرے میں پھینکتا تھا, ڈکن بند کر دیتا تھا. کیکڑا آتا تھا تو کیکڑا پکڑتا تھا, بغیر ڈکن کے ٹوکرے میں ڈال دیتا تھا, ڈکن نہیں لگاتا تھا. تو تھوڑی دیر گزری تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس کو ڈکن کیوں نہیں دے رہے. کہتا سر دیکھیں ڈکن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں نے دیکھا ایک کیکڑا باہر نکل رہا تھا, دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ رہا تھا. کہتا سر قیامت آ جائے گی, نہ کھیڈن دے تے نہ کھیڈن دین دے. سو گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ 2 مینٹالٹی سے نکلیں. ایک آؤٹ آف دی باکس سوچیں, قدم اٹھائیں, انیشیٹو لیں, اور ذرا سوچئے کہ آپ یہاں پر آئیں, کوئی عہد ہی کر کے چلے جائیں کہ کم از کم کوئی ایسا درخت زندگی میں لگایا ہو جس کی چھاؤں میں آپ نے نہیں بیٹھنا, کوئی ایسا کنواں کھودا ہو جس کا پانی آپ نے نہیں پینا, کسی اور نے پینا ہے. آپ یہ بدقسمتی بتا رہا ہوں سر, میں پچھلے کتنے سالوں سے سر MPDD پڑھا رہا ہوں. ہمارے ملک کے لائبریرینز آتے ہیں, وہ کتاب نہیں پڑھتے.